الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے پاک کر دیتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ہمارے محب محترم حضرت مولانا حشمت رضا رضوی چند سال پہلے ہماری راہ سے جو مسئلے پہلے سنت مسئلے کا اعلیٰ حضرت سے ہٹ گئے تھے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی جو ہے قرآن حدیث لے کر جو ہے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، سامنے والا بندہ جب اسے مان لیتا ہے تو پھر ان کی بات سننے لگتے ہیں، آخر میں جو آدمی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو پھر انہیں ہدایت مل جاتی ہے۔ میں آپ سے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری شریف میں ہے میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا، سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا ربما قال اذنب ذنبا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ تک پہنچ جائے یا گناہ کر لے، فقال، گناہ کے بعد تو اس نے یہ کہا، ربی اذنب، اے اللہ میں نے گناہ کر دیا ہے، یا اس نے کہا اصبت، میں گناہ کو پہنچ گیا ہوں، فاغفر، تو میرا رب ہے تو مجھے بخش دو، فقال رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا، جب بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، علم عبدی، کیا میرا یہ بندہ اس بات کو جانتا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی ایک رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور وہ چاہتا ہے تو گناہ کو پکڑتا ہے۔ غفرت لعبدی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے بارے میں ایسا یقین رکھتا ہے تو اے فرشتوں گوار ہو کہ میں نے اس بندے کی گناہ کو بخشا۔ ثم مکث ما شاء، پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے باز رہا، گناہ نہیں کیا توبہ کے بعد۔ ثم اصاب ذنبا، پھر اس کے بعد کیا کیا، پھر اس نے وہ گناہ کرنا شروع کر دیا، میں نے پہلے گناہ کیا، توبہ کی، پھر اس گناہ سے دور رہا، اللہ نے جب تک چاہا، پھر نفس شیطان کی وجہ سے پھر اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، کرنے کے بعد فقال ربی اذنبت، پھر وہ بندہ کہتا ہے مولا پھر میں نے دوبارہ گناہ کر لیا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ اللہ پھر میں نے دوبارہ گناہ کو پہنچ دیا ہے، فاغفر، تو میرے اس گناہ کو پھر معاف کر دے۔ فقال، تو اللہ فرماتا ہے، علم عبدی ان لہ ربا یغفر ذنبا، اللہ فرماتا ہے یہ جو میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، کیا میرا بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے؟ وہ یاخذ بھی، وہ چاہتا تو پکڑتا ہے، غفرت لعبدی، جب میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتے ہوئے کہ میں بخشتا ہوں، گرفت کرتا ہوں، پھر اس نے گناہ کر لیا ہے، پھر اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا ہے، فرشتوں گوار ہو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ ثم مکث ما شاء، پھر توبہ کی، اللہ نے بخش دیا، وہ گناہ سے دور رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ ثم، پھر آقا فرماتے ہیں ثم اذنب ذنبا، پھر عادت پلٹ آئی، پھر اس نے گناہ کر دیا، پہلا گناہ کیا اللہ نے بخش دیا، دوسرا گناہ کیا پھر اللہ نے بخش دیا، پھر وہ بندہ تیسری بار گناہ کر دیا، کرنے بعد پھر اللہ سے کہتا ہے ربی اصبت، اے مولا میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا گناہ کرتا ہوں، پھر تیرا ڈر میرے دل میں آتا ہے، پھر میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں معافی کے لیے، اے مولا تو پھر مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے علم عبدی، کیا میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ به،
کیا میرا بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے کہ اس کے بار بار گناہ کرنے پر بھی اس کو معاف فرماتا ہے؟ جب میرا بندہ کا یقیدہ ہے غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو تیسرے بار پہ معاف کر دیا، فلیعمل ما شاء، جو چاہے وہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کو بار بار معاف کرتا ہے تو ہم کون ہوتے اگر ایک انسان سے گناہ ہو جائے پھر وہ توبہ کے لیے آگے بڑھے، ہم اسے قبول نہ کریں؟ ہم امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح رضویہ شریف جلد ششم ہے، اس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا ہے، ایک بندہ مومن اگر گناہ کر دے اس کے بعد وہ توبہ کرے تو سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی توبہ کو قبول کرے، اور جو مسلمان اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا اور شریعت کے اعتبار سے اس کا بائیکاٹ کرنا واجب ہوگا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت آئیے میں کچھ حد تک پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جو میرے امام نے فرمایا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے حامی ہیں اور ان کے مسلک کو مانتے ہیں، میرا پیغام صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہے فتح رضویہ شریف جلد ششم۔ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں کہ مسلمان بھائی کی توبہ قبول کرنی واجب ہے، یعنی مسلمان اگر گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرنا واجب ہے۔ اللہ عز و جل خود اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنا واجب ہے، تو لہٰذا اب ایسی صورت میں مولانا صاحب سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، حالانکہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ مولانا موصوف نے ویڈیو میں آ کر اعلیٰ حضرت کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے وہ میں ہوں، میرے علاوہ انہوں نے اتنا کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے کیے پر نادم ہیں تو بحیثیت مسلمان انہیں سینے سے لگانا، ان کی پچھلی باتوں کو بھلا دینا مجھ پر واجب ہے، کیونکہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں اور یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فتح رضویہ شریف میں تحریر فرمایا ہے، جب ایک مومن دوسرے مومن کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے توبہ کرنے پر بھی، تو ایسا مومن میدان محشر میں کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ تو لہذا جب انہوں نے توبہ کر لی ہے پھر بھی اگر کوئی آدمی ان کا بائیکاٹ کرتا ہے، ان کی پرانی ویڈیو کو وائرل کرتا ہے، شرعی اعتبار سے وہی مجرم ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا شرعاً واجب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا حشمت علی رضوی کو اپنی توبہ پہ قائم رکھے۔ یہ پہلے جس طرح مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی خدمت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر سے ان سے وہی خدمت لے، ان سے سنیت کا بھلا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جتنوں کی گستاخی کی تھی، اعلیٰ حضرت کی، صحابہ کی، بالخصوص امیر معاویہ کی، انہوں نے ایک ایک کا نام لے کر انہوں نے باقاعدہ توبہ کر لی ہے۔ پھر بھی شارٹ کوٹ میں انہوں نے بیان کا آپ لوگوں نے سن لیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی انسان جب گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا توبہ پر، مصطفیٰ نے معاف کر دیا ان کو توبہ پر، ہم ہوتے کون ہیں جنہیں بائیکاٹ رکھیں؟ یاد رکھو مومن وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے
اپنے انا کو فنا کر دے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ طاقت ہے جس نے بڑے بڑے مشرکوں کو اس کے پڑھنے کی بنیاد پر جو ہے ولایت کا مقام دے دیا، صحابیت کا مقام دے دیا، بزرگی کا مقام دے دیا. تو اب ہم کیا ہیں، ہمارے عزت کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.